عزیزان محترم، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس سورے کی مسلسل 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ان آیات کے نشانات 101، 102 اور 103 ہیں۔ ان آیتوں میں پروردگار عالم نے مشرکین مکہ کے 2 اعتراضات نقل کیے اور پھر ان 2 اعتراضات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ارشاد کیا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَکَانَ آیَةٍ، جب ہم، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، جب ہم ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کے مقام پر دوسری آیت کو لے آتے ہیں، تو یہ مشرک کہتے ہیں، انکار کتاب اور انکار نبوت کرنے والے کہتے ہیں کہ انما انت مفتری، نعوذ باللہ، رسول تم جھوٹے ہو۔ درمیان میں ٹکڑا ہے واللہ اعلم بما ینزل، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جن آیتوں کو نازل کر رہا ہے ان کے متعلق وہ بخوبی واقف اور بخوبی آگاہ ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، یہ کہتے ہیں کہ رسول تم جھوٹے ہو، لیکن ان مشرکین کی اکثریت جاہل، ناواقف اور لا علم ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، حبیب ان کے اعتراض کے جواب میں کہہ دو کہ یہ جو کچھ بھی آیتوں کی صورت میں اتر رہا ہے، نزلہ روح القدس من ربک، اسے روح القدس تمہارے رب کی طرف سے لے کر اترا ہے، بالحق، اور یہ جو آیتیں اتر رہی ہیں ان کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حق کے ساتھ اتر رہا ہے۔ تو ہم ان آیتوں کو کیوں اتار رہے ہیں؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان لانے والوں کے قلب میں اور ان کے ایمان میں اور ان کے عقیدے میں مزید استحکام پیدا ہو جائے۔ وہدن وبشریٰ للمسلمین، اور یہ نزول، یہ آیتوں کا بدلنا، ایک آیت کا منسوخ ہونا، دوسری آیت کا ناسخ ہو جانا، یہ ہدایت بھی ہیں اور بشارت بھی ہیں اسلام لانے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، پروردگار فرماتا ہے اور ہم جانتے ہیں، لقد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، یہ مشرک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما یعلمہ بشر، کہ رسول تو پڑھا لکھا ہے نہیں، نعوذ باللہ، اور اتنی علم و فضل کی باتیں کر رہا ہے، تو انما یعلمہ بشر، اس رسول کو ایک بشر ہے، ایک انسان ہے جو تعلیم دیتا ہے۔ تو اب جواب میں پروردگار فرماتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس انسان کی طرف تعلیم کی تہمت لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان رسول کو تعلیم دیتا ہے، اس کی زبان عجمی زبان ہے، اس کے بولنے کی زبان عجمی زبان ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ کھلی ہوئی عربی زبان ہے جس پہ قرآن مجید کو اور آیتوں کو ہم نازل کر رہے ہیں۔ تو ان 2 آیتوں میں پروردگار عالم نے 2 اعتراضات نقل فرمائے اور ان کے 2 جوابات عطا فرمائے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ جب پروردگار نے ایک آیت بھیجی اور اس کے بعد اسی پروردگار نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، تو مشرکوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی اگر یہ کلام خداوند عالم کا ہوتا، اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا تو اس کلام میں تبدیلی نہ پیدا ہوتی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ایک بات کہے اور کل اسی بات کو منسوخ کر کے ایک دوسری بات کہہ دے، اور پرسوں پھر اس دوسری بات کو منسوخ کر کے ایک تیسری بات کہہ دے؟ اس کی طرف پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو متوجہ کیا کہ واللہ اعلم بما ینزل، اللہ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ نازل فرما رہا ہے۔ بھائی اس جملے میں راز کیا ہے، اور اس جملے میں وہ سر کون سا پوشیدہ ہے، وہ مصلحت کون سی پوشیدہ ہے جن کی بنیاد پر احکامات میں تبدیلی ہوتی ہے؟ تو اگر آپ فلسفہ نسخ شرائع پر توجہ فرمائیں کہ شریعتیں منسوخ کیوں ہوئیں، نوح علیہ السلام ایک شریعت لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں وہ شریعت منسوخ ہوئی، ابراہیم علیہ السلام لائے، اور وہ شریعت ابراہیمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں منسوخ ہو گئی، یعنی جزوی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ تو اب یہی ہوا نا کہ ایک آیت آئی، اس آیت کو پروردگار نے دوسری آیت سے منسوخ کیا، پھر اس آیت کو ایک تیسری آیت سے منسوخ کر دیا۔ تو یہی صورت شریعتوں میں بھی پیدا ہوئی، ایک شریعت آئی، پروردگار نے دوسری شریعت سے منسوخ کیا، پھر تیسری شریعت سے اس دوسری شریعت کو منسوخ کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی پر آخری شریعت آئی اور وہ ساری شریعتوں کی ناسخ قرار پائی۔
تو مسئلہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کی دو بنیادی تقسیمیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے شریعت۔ عقیدے کے معنی ہے وہ باتیں جنہیں اللہ تسلیم کروانا چاہتا ہے، اور وہ باتیں جنہیں اللہ باور کرانا چاہتا ہے اسے اپنے وجدان اور اپنے ضمیر اور اپنی عقل سے باور کریں اور اسے تسلیم کریں، اس کا نام ہے عقیدہ۔ دوسرا حصہ دین کا، اس کا نام ہے شریعت، یعنی وہ احکامات جن پر پروردگار عالم انسانوں کو عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے ان کا نام ہے شریعت، اور جن باتوں کو تسلیم کروانا چاہتا ہے ان کا نام ہے عقیدہ۔ آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کر آج تک عقیدے میں نہ تبدیلی ہوئی ہے اور نہ عقیدے میں تبدیلی کا امکان ہے، لیکن شریعتیں، احکامات، حالات اور حالات کے تقاضوں کے تحت مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں تبدیل ہوتے رہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اصول پیش کروں۔ دیکھیے، زمانہ کسی مقام پر رکتا نہیں ہے، زمانہ ایک متحرک شے کا نام ہے، زمانہ جامد نہیں ہے۔ جب زمانہ جامد نہیں ہے تو وہ انسان جو اس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے اس انسان پر بھی کسی صورت میں جمود طاری نہیں ہو سکتا۔ یعنی آج جو ہم سوچ رہے ہیں ممکن ہے 10 برس کے بعد ہماری سوچ تبدیل ہو جائے اور ہم اس کے خلاف سوچنا شروع کر دیں۔ آج جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ گفتگو ہے، جو ہمارا بیہیویئر ہے، جو ہمارا برتاؤ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ 5 سال بعد وہ برتاؤ، وہ بیہیویئر، وہ طریقہ گفتگو، وہ رہن سہن، وہ سب اسی صورت میں باقی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، انسان کے مسائل تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے حالات تبدیل ہوں گے، مسائل تبدیل ہوں گے، انسان کی زندگی گزارنے کے مقتضیات تبدیل ہوں گے، اسی صورت سے انسان کے لیے پروردگار کے معین شدہ اصول نازل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کی واضح اور آسان مثال یہ ہے کہ اسکول میں کسی طالب علم نے ایک سبجیکٹ کو طے کیا کہ اسے مثلا معاشیات پڑھنی ہے۔ اب اس نے میٹرک تک معاشیات پڑھی۔ جب میٹرک اس نے پاس کر لیا اور وہ کالج کی زندگی میں داخل ہوا تو اب اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ معاشیات ہی کے علم کو آگے پڑھے۔ تو کیا وہ کتاب جو میٹرک میں چل رہی تھی وہی چلے گی فرسٹ ایئر میں؟ نہیں، موضوع باقی رہے گا، کتاب تبدیل ہو جائے گی۔ اور جب اس نے کالج کی زندگی گزار لی اور وہ یونیورسٹی کی سطح پہ آ گیا اور پڑھنا اسے وہی موضوع ہے، مثلا معاشیات، تو اب کیا وہ جو کالجوں میں معاشیات کی کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں کالج میں وہی، یونیورسٹی میں وہی پڑھائی جائیں گی؟ نہیں، تبدیل ہو جائے گی۔ تو اصول یہ بنا کہ کسی بھی موضوع کو اگر آپ پڑھنا چاہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک تو کتابیں بدلتی جائیں گی، موضوع اپنے مقام پر قائم رہے گا۔ بے عین ہی اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر خاتم علیہ السلام کے عہد تک تکلیف شرعی مسلسل قائم رہی، کتابیں اور شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں، کتابیں اور شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں۔ جب خاتم علیہ السلام کی شریعت آ گئی، آخری نبی، آخری کتاب اور آخری شریعت جب اس دنیا میں آ گئی تو اب اس آخری شریعت میں بھی اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جزوی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پروردگار نے پہلے کچھ کہا، اس کے بعد کچھ اور کہا، اس کے بعد کچھ اور کہہ دیا، اور پچھلی شریعتوں میں بھی ہوتا رہا۔ مثلا میں آپ کے سامنے مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، یعنی شریعت توریت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ ٹھیک 1450 برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک شریعت لے کے آئے تو آپ نے اس کے گوشت کے کھانے کو حلال قرار دیا، اور اسلام میں یہ حلت، اونٹ کے گوشت کے کھانے کی حلت، اس کا حلال ہونا، یہ باقی رہا۔ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حرام کیوں تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حلال کیوں ہو گیا؟ تو وہ لوگ جو فلسفہ تشریع اور فلسفہ شرائع کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس جانور کی نسل ختم ہو رہی تھی، تو اگر اس کے گوشت کو حلال کر دیا جاتا تو آج اس کی شبیہ بھی اس دنیا میں موجود نہ ہوتی۔ لیکن 1450 سال کے عرصے میں یہ جانور اور اس کی نسل اتنی پھیل گئی کہ اب اگر اسے بطور غذا استعمال کیا جائے تو اس کے فنا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اب ایک اصول تو سمجھ میں آ گیا نا کہ پروردگار عالم مصلحتوں کی بنیاد پر شریعتوں میں جزوی تبدیلیاں فرماتا ہے۔ مستشرقین نے اعتراض کیا کہ بھائی ہوگا، ہم مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر ناسخ بھی ہے، قرآن میں منسوخ بھی ہے، یعنی منسوخ وہ جو پہلے کا حکم ہے، ناسخ وہ جو بعد کا حکم ہے۔ تو وہ کتاب جو قیامت تک رہنے والی ہے،
جو عالمین کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے اس میں منسوخ آیتوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آئی تھی، اب ان کو نکال دیجئے، ضرورت کیا ہے کہ انہیں رکھا جائے؟ خدا کی قسم میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے توجہ کریں، اعتراض میں وزن ہے۔ بھائی جو پہلے حکم آیا تھا اور اللہ نے خود اس حکم کو منسوخ کر دیا، تو اب کیا ضرورت ہے کہ کتاب ہدایت میں وہ منسوخ حکم بھی رکھا جائے اور قیامت تک رکھا جائے؟ تو خدا کی قسم مستشرقین نے غور نہیں کیا، یہ کتاب واقعاً عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا، جس کا نام ہے قرآن مجید، یہ کتاب عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی میں کہنا یہ کیا چاہ رہا ہوں کہ قیامت تک اسی کتاب کو کتاب ہدایت رہنا ہے۔ تو اب اس گلوب پر، اس کرۂ ارض پر کہیں ویسا ہی معاشرہ اگر موجود ہو جیسا معاشرہ ان عربوں کے زمانے میں تھا، اور اس کتاب کو ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہو، تو انہی پچھلے منسوخ شدہ احکامات کو وہ پہلے نافذ کرے گی اور ناسخ حکم کو بعد میں نافذ کرے گی۔ تو وہ جو بعد کا حکم تھا وہ بعد میں نافذ ہوگا، جو پہلے کا حکم تھا وہ پہلے نافذ ہوگا۔ تو مستشرقین جو اعتراض قرآن مجید پر کر رہے تھے، وہی اعتراض در حقیقت قرآن مجید کی بلاغت ہے اور قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ہم آیتوں کو بدلتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ اللہ پہ افترا باندھ رہے ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ جانتا ہے کہ کون سی آیت کو کس موقع پہ نازل کرے، اللہ جانتا ہے کہ کون سے حکم کو کس موقع پر نازل فرمائے۔ ایک مختصر سے جملے میں جواب دیا۔